بسم الله العلي الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اس امت سے خطاب کرتے ہوئے، اس امت کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے متبعین ماننے والوں سے اور آپ کا انکار مخالفت کرنے والوں سے بالواسطہ خطاب. ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسولوں کو رسالت دے کر نبیوں کو نبوت اور پیام نبوت کے ساتھ نوازا ہے، اس دنیا میں انسانوں کے لیے جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف دو مقصد تھے. اسی دو مقصد کا اہتمام کروانا ہے، یقین دلوانا ہے. انسان کی زندگی کی اصلاح کا، انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیاب و کامرانی کا دار و مدار صرف اور صرف دو چیزوں پر ہے. سارے نبی، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بس اسی پیام خداوندی کے پابند تھے، مکلف تھے. اس پابندی پر قائم رہنے کے لیے، اس پابندی پر اپنی اپنی قوم کو راغب کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے طریقے بتانے کے لیے شریعتیں، طریقے عطا فرمایا. لیکن تمام شریعت، تمام کا طریقہ صرف اور صرف دو بنیادوں کے پر ہے. اس مفہوم کو کئی طریقے سے سابقہ سوروں میں گزر چکا، پھر یہاں پر ہے، پھر اگلے پاروں میں بھی اصل مقصد بتانا ہے. اس اصل مقصد سے انسان جو ہٹ رہا ہے، ہٹا ہوا ہے، ہٹے گا، اور اس میں غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے. تو چنانچہ آج کی اس آیت میں، سابقہ کل کی آیتوں میں مضمون گزر گیا. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، پوری طرح مختار کل ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے. یفعل ما یشاء و یختار، وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جس غرض کے لیے چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس بارے میں مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں، اور مخلوق ایسا کرتی بھی نہیں. لیکن اس میں سے انسانوں کے لیے خاص طور پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کریں گے، اللہ سے سوال نہیں کریں گے تو نے ایسا کیوں کیا. لیکن اتنی بات یاد رکھتے چلیں کہ وہ تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. آخر کار حساب و کتاب، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ملے گی. تو آج کی آیتوں میں ذکر ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو جو بھیجا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اور آپ کے واسطے سے، اے انسانوں، ہر رسول کے پاس ایک ہی پیام بھیجا ہے. وہ پیام ہے انہو لا الہ الا انا فاعبدونی، لا الہ الا انا فاعبدونی. یہ مفہوم قرآن میں کئی جگہ لا الہ الا اللہ، اس لفظ کے ساتھ صرف دو جگہ قرآن میں ہے. لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ کا بھی پہلا حصہ ہے. دوسرا لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت. تیسرا درجہ ہے جو یہاں پر ذکر ہے لا الہ الا انا، اور آگے بھی آئے گا
لا الہ الا انا فاعبدونی، یہاں دونوں مقصد ذکر کر دیے، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں. یہی پیام بھیجا گیا. اس پیام پر قائم رہنے کے طریقے، ڈھنگ اور سلیقے، غلط فہمیوں کو کبھی ترغیب دے کر اس سے اصلاح کروائی گئی، نہ ماننے پر ترہیب سے خوف والی کیفیتیں پیدا کروا کر، اور کبھی انسان کو سمجھنے کے لیے انسانی دماغ کا لحاظ رکھتے ہوئے دلائل کو پیش کر کر. لیکن مقصد ایک ہی ہے. یہ دو مقصد یہ کہ معبود حقیقی صرف اور صرف معبود کوئی بھی نہیں. اے رسولو، اپنی اپنی امتوں کو بس یہ کہہ دینا صرف اور صرف میں، جس نے تمہیں رسول بنایا ہے میں، جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے میں، جو ان بندوں کو پیدا کیا ہے میں، جن کو حیات دے رکھا ہوں میں، جن کو باحیات رکھا ہوں میں، جنہیں روٹی رزق اور اس کے سارے اسباب کے لیے ساری زمین کی ہر شے کو ان کے تابع و مسخر کر دیا ہوں میں، جو اس غرض کی تعمیل و تکمیل کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہوں، پانی کے برسانے کرنے کے لیے میں آسمانی مخلوقات کو مسخر کر دیا ہوں. لہٰذا ایک روایت کے مطابق انسان کے پاس جو بھی نعمت ہاتھ لگ جاتی ہے، جاننے والے کو تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اتنی بڑی تفصیل کے اوپر توجہ دے. نگلنے سے پہلے، نعمت سے استفادہ کرنے سے پہلے، جو اتنی بڑی تعلیم نہیں پایا اس کے لیے آسان طریقہ بتا دیا گیا اسلام کا. دیکھ، اللہ کے نام سے شروع کر، یہ اللہ کا دیا ہوا تیرے لیے. قرآن کی ابتدا بھی وہیں سے مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہے جو میسر ہوگا ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، یہ یقین رکھ. بسم اللہ سے ابتدا کا ہر کام ہر کام ہر کام الحمدللہ پہ ختم کر. عام مسلمان کے لیے شاکرانہ، شکر گزارانہ زندگی. اب پڑھتے چلو، ہر چیز کے لیے الگ الگ دعا. نہ بھی پڑھو، بسم اللہ سے شروع کرو، فراغت کے بعد اللہ کی تعریف پہ ختم کر دو. اور دعا کے طریقے الگ الگ ہیں. رزق والے معاملے میں تو نے اپنے فضل سے قدرت سے عطا کیا ہے، میرے بس کی بات نہیں تھی. دعا کا ترجمہ وہی ہے. اب میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تیرے بھروسے پر، تیرے احسان عظیم کی وجہ سے اب میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ. عام سلام کر دو گھر میں داخل ہوتے، السلام علیکم، رحمت اللہ کا اضافہ ہو سکتا ہے، برکاتوں کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بھلے آپ کو جواب ملے یا نہ ملے. پھر حکم یہ بھی دیا قرآن نے، اوپن لاکھ کھول کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، تم جانتے ہو کہ اس وقت تمہارے افراد میں سے کوئی فرد نہیں ہے، السلام علیکم بول کے داخل ہو جاؤ. اس میں آگے بھی الفاظ ہیں، یا عباد اللہ الصالحین، آپ کے نہیں ہونے کے باوجود بھی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نیک بھی ہے بری بھی ہے. عباد اللہ صالحین کہنے پر جو نحوستیں ہیں، نحوست سے جڑی ہوئی مخلوق ہے، وہ خود ہٹ جائے گی. کوئی ایک مکان کے بارے میں بھی آپ کہہ نہیں سکتے یا کچھ نہیں ہے، یا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. یہاں بہت ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے.
تو اسی یہاں پر دو غرض کے لیے، یہی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے ہر نبی کو یہی پیام دیا ہے. سو اس نبی کے ذریعے سے بھی وہی پیام ہے. اس پیام کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا. اے وہ آنے والی مخلوق جو اس کلام پاک سے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر ایمان رکھتی ہو، جس نے نزول قرآن کے زمانے کو نہیں پایا، جس کے اوپر نازل کیا گیا تھا ان کو نہیں پایا، لیکن یقین محبت خوب رکھ کر اس پر عمل کرتے ہو، تو صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم سے بڑا ایمان اگر ہے تو یہ بعد میں آنے والوں کا ایمان ہے. تمہارے لیے تو غیب نہیں رہا اس لیے کہ رسول سامنے موجود ہے. تمہارے لیے تو غیب نہیں رہا اس لیے کہ قرآن کے نزول کا زمانہ دیکھ رہے ہو. جب ضرورت ہے تم پوچھتے ہو، دریافت کرتے ہو. میں انتظار کرتا ہوں، فی الفور تمہارا رب وضاحت کر دیتا ہے. تمہارے دل و دماغ میں یقین والی کیفیت جلد سے جلد بیٹھتی ہے. لیکن بعد میں آنے والوں نے مجھے دیکھا نہیں، صرف سنا. میرے زمانے کو دیکھا نہیں، نزول قرآن کے زمانے کو دیکھا نہیں، صرف سنا. پوری طرح یقین کو بڑھایا، پختگی کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھے. لہذا ایمان میں اگر کوئی بڑا ہے تو تم سے بڑا ایمان یہ ہے. یہ ترغیب ہے، ورنہ حقیقت دوسری ہے. صحابہ کے تمہارا ایمان بڑھا ہے یعنی ایک غیب والا معاملہ اور آگے بڑھ گیا. ان کے لیے پیغمبر غیب نہیں تھے علیہ الصلاۃ والسلام، موجود تھے، شاہد تھے، غیب نہیں تھے. آپ کے لیے غیب ہیں. یہ درجہ بڑھا. ایمان کی حالت میں جس نے آپ کے دیدار سے کا شرف حاصل کر لیا، وہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، بڑے سے بڑا ولی، خطب، بدل، کوئی بھی اس درجے کو پا نہیں سکتا. صحابہ میں چاہے درجے میں سب سے چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہوتا کیوں نہیں، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرف ہوا ہے اس کا درجہ اتنا بڑا ہے، صحابہ کا درجہ اتنا بڑا ہے. وہ ایک چیز ہے. لیکن بعد میں آنے والوں کو ان کی شان میں سب سے بڑی چیزیں بیان کی گئی. اس کلام پاک کو سمجھنا ان کے ذریعے سے. ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم سے تو ملاقات ہوئی نہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک لیا، اس کی وضاحتیں لی. انہوں نے اپنے علوم اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو منتقل کیا. پھر انہوں نے اس کی نسل کو، پھر زمانہ بس زمانہ ہوتے ہوئے آج یہ امانت تو محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے. اس پر عمل اسی طریقے جس طریقے سے صحابہ کی اولاد نے کی تھی، اس طریقے پر کرنے کا نام ہے الجماعت. وہ لفظ کا مطلب وہی ہے، اہل السنت والجماعتی. سنت سے طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا طریقہ. لفظی ترجمہ وہی ہے، مطلب وہی ہے، اس کے پر اختیار کرنا ہے. ائمہ اربعہ یہ طریقہ اہل السنت والجماعت کا ہے. اس میں اتفاق، چاہے حنفی شکل ہو یا حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، لیکن اس پابندی کے ساتھ آپ کو جس سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا. چینج بھی کر سکتے ہیں آپ، حنفی سے شافعی ہو سکتے ہیں، کرنے کے بعد پھر اسی رول کو فالو کرنا پڑے گا. ایمان آزمائش کا نام ہے، نہیں یہاں ادھر سہولت یہاں ادھر سہولت، اس کی اجازت نہیں. قانون اسلام میں اس کو تلفیق کہتے ہیں، کبھی کچھ ایسا نہیں. یہ اشارہ اس لیے کہ ایک فریق ہے جہاں اپنے لیے سہولتیں لے لو. غلط استدلال بھی، لا اکراہ فی الدین، دشواری نہیں، فلاں وہ تقریر کرنا نہیں ہے. البتہ یہاں پر تو ہر رسول کے ذریعے سے ایک ہی پیام دیا گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا، اے رسول یہ بتا دینا، یہ سنا دینا.
یہ دل و دماغ کا حصہ بنا دینا اپنی قوم کو، وہ ذکر کر کر اس پیام کو، سابقہ نبیوں کو ذکر کر کر اس رسول کے ذریعے سے ڈائریکٹ بھی حکم دیے، یہ انڈائریکٹ بھی، دیکھو تمہارا رب تم سے یہی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، تو کیا کرو، فاعبدونی، لہذا صرف اور صرف تم میری ہی پرستش کرو، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میں جن احکام کو دے رکھا ہوں اسی کو مانو، اس میں اپنے اختیار کو استعمال نہ کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ پھر بھی مفہوم پورا نہیں ہوا، ترجمے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ فاعبدونی، تم میری عبادت کرو، فاعبدونی، تم میری عبادت کرو۔ اردو والوں کے پاس عبادت کا مفہوم نہ ہونے کے برابر ہے جو ترجمہ کرتے ہیں۔ انتہا درجے کی غلامی کو عبدن کہتے ہیں۔ سب سے بڑی ذات، کمالات کی ساری خوبیوں کی حامل ذات کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انہیں معبود ہے، یہ عبد ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ہر چیز میں اس کا ہو کر رہنا۔ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت، کبھی پڑھ لیا، ہاں نماز عبادت ہے، عبادتوں میں بڑی ہے۔ صرف تلاوت کا نام عبادت، ہاں عبادت ہے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں ساری چیزوں پر کنٹرول کرنے والی۔ تو فاعبدون کا سب سے بڑا مفہوم ہے، سارا دین آ جاتا ہے۔ اسلامی رنگ یعنی طریقہ، ادب، ڈھنگ، سلیقہ، ہر پہلو کو لیا ہوا۔ قوت ارادہ جو اللہ تعالیٰ دے رکھے ہیں اس میں احتیاط کرنا، اس ارادے کو حکم خداوندی، منشا خداوندی اس کی طرف جوڑنا، اس ارادے والی دل کی کیفیت کو وسوسے شیطان، شیطانی صفت کو لے کر چلنے والے جو دنیا کے افراد طور طریقے ہیں اس کی طرف راغب نہیں کرنا، دور دور تک یہ نہیں لانا خیال سب کر رہے نا میں کرتا ہوں، وہ کر رہے نا میں کرتا ہوں، یہ کر رہے نا اس کو پا رہے ہیں۔ عام طور پر غلطی سب سے زیادہ یہی کرتا ہے انسان، اس لیے مفہوم بار بار اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ حقیقی معبود میں ہوں اور میری پرستش ہونا، میری اطاعت ہونا، میری فرما برداری ہونا، میرے فرمان کے خلاف نہیں ہونا۔ وہ کیا کیا ہوتا ہے، سارا قرآن اس کی وضاحت ہے، سارے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے۔ اور ہر قوم میں خرابیاں کرنے والے رہے، اس میں بھی خرابی کرنے والے کیا کیے، وہ خالو آگے بڑھ چڑھ کر زبان درازی، جرت تو دیکھو ان کی، کیا کہہ دیا انہوں نے، رحمان کی اولاد بھی ہے۔ مشرکوں کا عقیدہ تھا، رہا ہے، اسی بنیاد کے اوپر یہ جتنے بت ہیں تراشے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اپنے عقیدے کو سونپتے ہیں، وہ اسی کی ایک شکل جو انہوں نے اپنے طور پر کہہ دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اسی لیے اکثر ان کے بت زنانی شکل کے، اگلے پاروں میں خوب لتھاڑے ہیں۔ لڑکی کا مطلب جانتے ہو، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تمہارے گھر میں نیا مہمان بچی کی شکل میں تولد ہوتا ہے تو قلبی کیفیت خوشی وہ نہیں رہتی جو لڑکا پیدا ہوتا تو ہوتی ہے یا لڑکا پیدا ہونے پر ہوتی ہے، یہ فرق تمہارے دل و دماغ خوب کرتے ہیں۔ تو تمہاری سیکنڈ ون جو چوائس ہے، انتخاب ہے، جس کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے اس میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہوئے کہہ دیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پہلو کے استدلال دلائل پچھلی آیتوں میں اسی سورے میں گزر چکی۔
لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. ایسی چیز ہے نہیں. کم وقت ہو تم یہ کہتے ہو. تمہارا اختیار ہے کہ کچھ اللہ کے حوالے کرے. پھر یہ آیتیں جو سنایا پارے 25 کی آیت کس کو کہتے ہیں؟ عورت. دیکھتے ہو نا، پیدائش سے لے کر مرنے دم تک انہیں پھلتی پھولتی زندگی گزارتی ہے، زیورات کی شکل میں، تزین ڈیکوریشن کی شکل میں، بیوٹیشن کی شکل میں. عمر چاہے کچھ بھی ہو، بوڑھی بھی ہو تو پاؤڈر لگائے گی، جیسی بھی ہو اس کے اندر سنویرے گی. اس کی زندگی کا دار و مدار تزین و تجمل کے اوپر ہے. بننا سورنا، اچھے دکھنا 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 دکھنا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ زیور کے قسم کے کوئی چیز ڈالنا. صحابہ نے بھی کیا، کچھ زیور نہیں ملا، لال ڈوری لے کر گھیٹیاں ڈال کے گلے میں ڈال دیے. کچھ نہ کچھ دکھنا زیور، اچھا پہننا. اس کا نام لڑکیاں ہیں، اس کو اللہ کی بیٹیوں کی طرف رجوع کر دیا تم نے. جب اولاد ہوتے، بیٹے ہوتے تو اس کو اللہ کی طرف نہیں. اس کا مطلب یہ کرو، ایسا مطلب نہیں ہے. اور پھر وہ صفت سے تعلق رکھنے والی ذات ہے عورت، فی الخصام غیر مبین، جب تم سے انبن ہو جاتی ہے مردانے سے، بحث مباحثے ہوتے ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ مرد حضرات کو غلبہ، ڈومینیشن، اور انہیں مغلوب. یہ کمزور پہلی والی چیز کو اللہ کی ذات ان سارے کے سارے چیزوں سے پاک ہے. ایک فرقے کا عقیدہ ہے حجی نیکی اور برائی، ایک معبود نہیں جی، دو معبود ہیں. ہر اچھے کام کا وجود پیدا کرنا ہے کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے مقابلے میں ابلیس بھی ہے، ہر شر والا ہے، یہ بھگوان یہ ہے، فلاں فلاں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، لڑکے بھی ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. ہاں جس کی حیثیت ہے وہ حیثیت پہ رکھو، اس کا اقرار ہے. قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا. بڑی حیثیت تھی ان کی، ان کا وجود تھا. جو تم مانتے ہو مانے جانے کے لائق ذات تھی، لیکن اتنا ماننے کی ذات نہیں کہ وہ رب ہے، وہ رب کے برابر ہیں، رب کی ربوبیت میں شریک ہیں. مشرکوں کو سمجھاتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ أَرْبَابًا. رب کا درجہ کسی کو نہیں دیں گے، شرک سے خالی کر دو. اب کوئی اختلاف نہیں کسی قوم میں، ہم سب کے سب ایک ہیں، یعنی وحدہ لا شریک کے قائل ہو جاؤ. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فضیلت دیتے. انسانوں میں الگ الگ درجے میں ہوتے ہیں، بس وہاں تک رکھو اس کو. اللہ نے فرمایا سبحانہ، اعوذ باللہ، اللہ کی ذات سارے کے سارے چیزوں سے پاک ہے. سمجھا نہیں تم نے رب کو. اور ہم سب کو یہ کہیں کہ صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں. وہ کمال طریقے سے سمجھ لو تو سمجھو گے کہ وہی حمد و ثنا کے لائق ذات ہے، اطاعت و عبادت کے لائق ہے. جس کے روبرو سجدہ ریزی کی جائے وہ اسی کے لائق ہے، اسی کے لیے شان ہے. اب رہا فرشتوں کو یہ درجہ دیا نا تم نے، بات سن لو، سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. بندوں میں بھی مکرم، مقرب، بزرگ، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا خیال تک نہیں آتا، اللہ کے قریب سے قریب تر. اللہ کی مخلوق ہے، بس اتنا مانو. معبودیت میں کیسے شریک کرتے ہو؟
بلکہ ان کی شان اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو جو چیز فرماتے ہیں فرمانے سے پہلے کوئی چیز زبان درازی کر کے سوال بھی نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول، خاموش احکام سنتے ہیں، جو کرنے کا حکم ہے بس اتنا کرتے ہیں، چون چرا تک نہیں کرتے. یہ ہیں فرشتے. اس سے ہٹ کر تم نے کیا کیا کہہ لیا، کیا کیا سمجھ لیا، کیا کیا درجہ دیتے ہو. وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، بس اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں. ان فرشتوں کے اگلے احوال کو بھی پچھلے احوال کو بھی رب خوب جانتا ہے. پھر تمہارا یہ بدعقیدہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، جو چاہے کر لو، میرے تو فلاں ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال غلط. ہاں اس درجے پہ پہنچ جاؤ، اس کے بعد جو چاہے کرو، کرے گی بھی نہیں آپ، وہی کریں گے جو منشا خدا بندی ہے. یہ ہماری سفارش شفاعت کریں گے. کئی نظریوں میں بٹا ہوا ہے، تو سن لو، ہرگز ہرگز کوئی کسی کی سفارش شفاعت کریں گا نہیں، نہ وہ قبول ہوں گی. لا یشفع عندہ، اللہ کے پاس کوئی کرے گا. ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، الا باذنہ. یہاں بھی ہے الا لمن ارتضی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اللہ کی اجازت ہوگی، تو اللہ کی اجازت ملنے کے بعد وہ اعزاز نوازنے کے لیے ان کو جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے وہ معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیے بغیر کسی کے درجے کو شرف بڑھانے کے لیے اس کو اختیار دیں گے، فلاں فلاں قسم کے اس میں تو فلاں کی سفارش کر سکتا ہے، میں قبول کروں گا. یہ حقیقت ہے، لیکن اختیار تو کسی کو بھی نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا، جب تک تو آپ سجدہ ریزش رہیں گے. اجازت ملنے کے بعد کریں گے آپ بھی. شفاعتی لکبائر لأہل کبائر امتی کا جو ارشاد ہے، ایسے گناہ مسلمان شرک سے تو پاک ہیں، گناہ کبیرہ ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو گئے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت ان کے حق میں ہوں گی. اس حق کو دنیا میں دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ہر نبی نے اپنا حق اختیار کر لیا. آپ نے فرمایا میں اس دعا کو اختیار نہیں کیا جو میری دعا کو رد نہ کرنے کا اعلان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. میں اس حق کو محفوظ رکھا ہوں، روز قیامت حشر کے میدان میں میری امت کے گناہ گاروں کے حق میں میں استعمال کروں گا. اس کی وضاحت تفصیلات ہیں، بس کب؟ اللہ کی اجازت کے بعد. وہم من خشیتی مشفقون، پھر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و جلال و مرتبے کی حیبت. خشیت ان کے معنی خوف، خوف ان کے معنی خوف، ذعر ان کے معنی خوف. عربی میں خوف میں فرق ہے. ڈرانے والی، ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی، کاٹنے والی چیز گھیر گئی، یہ ایک ڈر الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کا روب و رعب، ایک ہیبت والی کیفیت جو پیدا ہو کر ڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت. تو یہ سارے کے سارے جو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، فرشتے بھی اتنا عظیم خوف کر رب العزت کے سامنے مشفقون، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں. عربی میں وہی ترجمہ ہے، مشفقون مرتعدون، ارتعاد، راشے والی کیفیت ہو جاتی ہے. تم نے غلط فاسد عقیدہ قائم کر لیا، سننا ہے تو سن لو، یہ تمہارا سب کچھ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں. کس بنیاد پہ کر دیں گے؟ یہ ایسا کرتے تو نہیں. کیا نہیں کرتے؟ یہ اگر وہ لوگ فرض ان فرشتوں میں سے کسی نے اعلان کر دیا، جو کرے نہیں نہ کریں گے، اگر کر دیا کیا انی الہ، اجی میں بھگوان ہوں،
میں معبود ہوں، اس اللہ سے ہٹ کر میں بھی ایک معبود ہوں، ایسا کہیں گے نہیں، نہ کہا نہ کہے۔ ان کی سرزنش کے لیے جو ان کے پر اس درجے کا فیت عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ خود اس قدر بے بس ہیں، تو تمہارے بس میں کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں چھوڑ کر فذالک نزدی فلذالک، بس اس صرف کہنے کی وجہ سے ہم ان کو جزا جو بدلہ دیں گے دوزخ میں، ان کو بھی ڈال دیں گے، تو وہ خود بچ نہیں سکتے تو تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ کذالک، بس یہ مفہوم کو ختم کرتے ہیں، بس بالکل اسی طریقے سے سارے ظالم حکم کی نافرمانی جو بھی کرتا ہے، حدود کو جو پار کرتا ہے، اس کو لفظ ظلم سے ادا کرتے ہیں۔ کافر بھی ظالم کہلائے گا، اطاعتوں کی نافرمانی کرنے والا بھی ظالم ہے، عبادات کو کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اس کو بھی ظالم کہیں گے۔ یہ درجات الگ الگ ہوں گے۔ جو بھی اس قسم کا ظلم کرے گا، ہر ایک کے لیے بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل میں، پھر جہنم کی تفصیلات ہیں۔ لا سبعۃ ابواب لکل باب جزء منہم جزء مقسوم، دوزخ 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، 7 طبقات میں، ہر ایک کے لیے جو حصہ ہے، کس کے لیے کیا ہے، وہ الگ تفصیلات ہیں۔ اب آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو مہربانی فرمائی ہے، جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو بتاتے ہیں، اللہ کے قادر مطلق ہونے کو بتاتے ہیں، تم نے جو غلط عقیدہ قائم رکھا ہے، پانی برسانا ان کا کام، فلاں کا کام، یہ سب عقیدے فاسدہ قدرت نے کیسے کیسے کیا، اس کی تفصیلات آنے والی آیت میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ لا الہ